اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن گھر سے مسجد کی طرف تشریف لانے گئے۔ راستے میں بچوں نے سلام عرض کیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو ایک بچے کو خاموشی کے ساتھ اداس بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اداس اور پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یتیم مدینہ ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے جو میرے لیے کپڑے لا دیتا۔ میری امی مجھے نہلا کر کپڑے پہنا دیتی، اس لیے میں یہاں اداس بیٹھا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس بچے کو نہلا دو۔ چنانچہ اسے نہلا دیا گیا۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ کپڑے کا ایک ٹکڑا اسے تہمت کی طرح باندھ دیا اور دوسرا اس کے بدن پر لپیٹ دیا گیا۔ پھر اس کے سر پر تیل لگا کر کنگھی کی گئی، حتیٰ کہ جب وہ بچہ تیار ہو گیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چلنے لگا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نیچے بیٹھ گئے اور اس بچے کو فرمایا، آج تو پیدل چل کر مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ میرے نبوت والے کندھوں پر سوار ہو کر جائے گا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بچے کو کندھوں پر سوار کر لیا اور اسی حالت میں اسی گلی میں تشریف لائے جس میں بچے کھیل رہے تھے۔ جب بچوں نے یہ معاملہ دیکھا تو وہ رو رو کر کہنے لگے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت والے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حاصل ہوتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ نیچے بیٹھنے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے اشارہ کر کے فرمایا کہ تم آج زمین پر نہیں بیٹھو گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھایا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ